بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم امیر العظیم صاحب، جناب سردار ظفر حسین صاحب، قیصر شریف صاحب اور میرے بہت ہی قابل احترام صحافی حضرات، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں. میڈیا کے تمام دوستوں کو ہم یہاں پر ویلکم کرتے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑا بحران پورے ملک میں اور بالخصوص پنجاب میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کسان جنہوں نے بڑی محنت سے اور بڑی رغبت دلانے پر، پوری کیمپین بنانے پر، حکومتی ایما پر ایک زبردست محنت کی، کام کیا اور گندم اگائی، اس کو سینچا، اور اب اس کی کٹائی کا مرحلہ آیا ہے، اب اس کو ثمر ملنے کا موقع ہے، تو حکومت کی طرف سے وہ اقدامات سامنے آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی ساری محنت اکارت جانے کا اندیشہ ہے، اور اس پر تمام کسان انتہائی پریشان ہیں، اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کیسے وہ اپنے اس حق کے لیے آواز بلند کریں. صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کل یہ اعلان سامنے آ گیا کہ سرکاری سطح پر پنجاب حکومت گندم خرید نہیں کرے گی، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے. 76 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکار نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ گندم نہیں خریدے گی. جب سرکار گندم نہیں خریدے گی تو اس گندم کا کیا ہوگا جو اس وقت یا تو کھیتوں میں موجود ہے یا کٹائی کے مراحل میں ہے. بڑے بڑے جو جاگیردار ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، وہ تو پھر اپنے کچھ بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن جو چھوٹے کسان ہوتے ہیں، کم اراضی پر کاشت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بیچارے کہاں جائیں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ملک میں اس قدر مافیاز ہیں کہ جب کوئی فصل شروع ہونے لگتی ہے تو اس وقت یوریا بلیک میں چلی جاتی ہے، کئی گنا زیادہ قیمتوں میں کسان کو یہ خریدنی پڑتی ہے، یہ جو ڈی اے پی ہوتی ہے یہ بلیک میں چلی جاتی ہے. آپ جو کام کرنا چاہیں آپ کو دستیاب ہی نہیں ہوتی چیزیں. پھر کسان ایک بڑی تعداد میں وہ ہوتے ہیں کہ جو پھر قرضے لیتے ہیں، وہ قرضے بینکوں سے لینے پڑتے ہیں، ان کو وہ قرضے افراد سے لینے پڑتے ہیں، آڑتیوں سے لینے پڑتے ہیں، اور ان قرضوں کو لے کر وہ اپنی فصل کو اگاتے ہیں، اس کو سنوارتے ہیں، اور جب موقع ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو کاٹ کر اس کو فروخت کریں اور جو قرض ہیں وہ ادا کریں اور کچھ ان کی بچت ہو، تو ایسے موقع پر حکومت کی طرف سے وہ اقدامات سامنے آ جائیں تو پھر آپ سوچیں کہ اس ملک میں اگر زراعت کا بھی یہ حال ہوگا تو پھر بچے گا کیا. ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے، کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے، صنعتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. کتنی صنعتیں ہیں جو بند ہو گئی ہیں، یوٹیلیٹیز بنیادی طور پر صنعتوں کو نہیں ملتی، تجارت کا حال سب کے سامنے ہے. اعداد و شمار تو حکومت شو کر دیتی ہے، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اپنا سرمایہ ملک سے باہر لے کر جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں شدید معاشی بحران پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے ایسے کوئی اقدامات سامنے نہیں آتے جس سے صنعتوں کی حوصلہ افزائی ہو. صنعتوں کا یہ حال ہو، تجارت مشکل میں پڑی ہوئی ہو، بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہو، پیٹرول کی قیمت قابو میں نہ ہو، گیس فراہم نہ کی جا رہی ہو، نااہلیاں ہی نااہلیاں ہو، اور اس میں اگر ایک شعبہ جو ان گئے گزرے حالات میں بھی اس ملک میں کسی حد تک بہتر ہو سکتا ہے، جو ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، وہ زراعت کا شعبہ ہے. لیکن اس زراعت کے شعبے پہ بھی اگر اس طرح سے چپکون مارا جائے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت عین وقت پر یہ اعلان کر دے کہ ہم خریداری نہیں کریں گے، اور خریداری کے لیے جو ریٹ مقرر کیا تھا وہ بھی کسان کی امنگوں کے مطابق نہ ہو. اس پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ریٹ زیادہ ہونا چاہیے، 3900 کم ہے، تو اس کے نتیجے میں آٹا مہنگا ہوگا. یہ بیوقوف بنانے کے لیے حکومتی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. دنیا بھر میں جو بنیادی زراعت کی چیزیں ہوتی ہیں، گندم ہے، چاول ہے، جو فوڈ سیکیورٹی ہے، یہ سب سے زیادہ مقدم رکھی جاتی ہے، اور ان چیزوں کے اوپر ہر حکومت سبسڈی دیتی ہے، زر تلافی دیتی ہے، اور یہ وہ رقم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ایک بیلنس پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی کو آٹا بھی سستا ملے اور کسان کو قیمت بھی پوری ملے. جب ہم 5000 روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آٹا مہنگا کر دو.
بلکہ آٹے کی قیمت تو اور زیادہ سستی ہونی چاہیے. گندم کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. البتہ وہ زر تلافی ملنا چاہیے, سبسڈی ملنی چاہیے کسان کو کہ جو محنت کر رہا ہے اور اس نے اپنی محنت کے نتیجے میں ہمیں اس قابل رکھا ہے کہ ہم کم از کم خوراک میں تو خود کفیل ہیں. لیکن اگر حکومت اس طرح سے ظالمانہ کارروائی کرے گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ لہذا جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایشو نہیں ہے, بڑی بڑی جماعتیں یا تو حکومت میں یا اپوزیشن میں اگر ہیں اور وہ اس مسئلے کو سیریسلی نہیں لے رہی, عوامی جدوجہد کا راستہ نہیں بنا رہی اسے, تو جماعت اسلامی اس کا انتظار نہیں کر سکتی. ہم اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جب گندم ملک میں موجود تھی, تقریباً 50 سے 60 لاکھ ٹن موجود تھی, تو 22 اکتوبر 2023 کو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ گندم امپورٹ کی جائے گی, درآمد کی جائے گی؟ اور 34 لاکھ ٹن گندم جو درآمد کی گئی ہے وہ $1 بلین میں ہمیں پڑی ہے. اور یہ ایگزیکٹ وہی وقت تھا جب $1 کے لیے ہم مارے پھر رہے تھے, پابندیاں لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. بجلی کی قیمت بڑھائی جا رہی تھی, گیس کی قیمت بڑھائی جا رہی تھی. اسی زمانے میں گیس کی قیمت 4 گنا بڑھا دی گئی, عام آدمی کو تباہ کر کے رکھ دیا, انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن اسی وقت اگر نگراں وزیر اعظم, نگراں وزیر اعلیٰ اور پوری حکومت کی موجودگی میں یہ پالیسی امپورٹ کی بنی, اور ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ 8 دن بعد جہاز لگ گیا آ کے,